ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فاطمہ سریا بجیا. اٹس این آنر بجیا. السلام علیکم. آپ سیاست میں بھی رہی, یہاں تک کہ آپ چیف منسٹر کی ایڈوائزر تھیں. مگر وہ بالکل نام تھا, برائے نام تھا, کیونکہ میرا سیاست سے بیٹا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو آپ کیوں بنی ہیں, کیسے میں بتاؤں ہوا کہ جب ایم کیو ایم کے مقتدر حضرات نے, جو میرے بچوں کی طرح ہے, میرے لیے تو پورا پنجاب, پورا سندھ, پورا بلوچستان, پورا سب کچھ جو ہے آزاد کشمیر یا فرنٹیئر, میرے لیے سب میرے بچے ہیں. تو جب ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بجیا آپ کو ہماری درخواست قبول کرنا ہوگی, میں نے کھل کر کہا, میں نے کہا بیٹا میں سیاسی آدمی نہیں ہوں. کہنے لگے آپ ایم کیو ایم کے ممبر تو بن جائیں. تو اس میں نے کہا بات سنو, میں نے ترک وطن کیا ہے, میں ہندوستان سے آئی ہوں, اب بچی نہیں 18 سال کی, میں اردو بولتی ہوں, میں کراچی میں رہتی ہوں, تو میں تو ویسے ہی ایم کیو ایم. اگر کوئی پنجابی بھی آیا ہے ہندوستان سے اور وہ اردو بولتا ہے اور ترک وطن کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی ایم کیو ایم ہے. تو بیٹا میں سیاست, اللہ کا شکر ہے 3.5 سال ارباب رحیم صاحب ہوں یا گورنر ہوں یا ایم کیو ایم کے لوگ ہوں, میرے گھر ایک فون نہیں آیا کہ بجیا آج آپ 90 پہ آ جاؤ. ہمارے ساتھ ایک بہت خاص کالر لائن پہ ہیں, بولو. انور مقصود صاحب لائن پہ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم انور ماموں. جیتی رہیے, کیسی ہیں آپ؟ میں شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی زندہ. چلیں یہ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. کیا کہا؟ زندہ ہیں, اللہ کا کرم. اللہ کا کرم. اور انور ماموں, آج آپ کی بڑی بہن فاطمہ سریا بجیا ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. بجیا ہمارے لیے ایک درخت کی طرح ہے جس کے سائے میں ہم 10 بھائی بہنوں نے سب کچھ سیکھا. واہ, اللہ میرے بچوں تم جیتے رہو, اللہ اس پاکستان کے تمام مجھ سے چھوٹے لوگوں کو رب العالمین بڑی عمریں دے, ہمت دے, اور اللہ کرے وہ سیدھے راستے پہ آئے. مگر ان کو بہکانے والے بہت ہیں, بہکانے والے ہر جائے راستے سے. بس اب بجیا کیونکہ لکھنا بجیا نے چھوڑ دیا ہے ٹی وی کے لیے, اس وجہ سے ایک سیریل کے اندر 130 اداکار بیکار بیٹھے رہتے, دیکھیں بجیا نہیں لکھ رہی ہیں. ہاں وہ تو ہو گئے. بجیا تو بس اب لکھنا شروع کیجئے نا میں دوبارہ تو کہہ رہا ہوں بجیا سے لکھیں فوراً. میں بیٹے لکھوں, مگر میں نے اپنا نام پتہ کیا رکھا کیا ہے, رکھا؟ سفارشی ٹٹو. سفارشی ٹٹو. ٹٹو کیوں؟ اوپر صبح 7 بجے 12 بجے رات تک لوگ وہ آتے, بجیا نوکری کے لیے فون کر دے, بجیا ہسپتال فون کر دے. انور ماموں, یہ کیا وی مسٹ پروٹیکٹ ہر فرام the سفارشنز. اچھا نہیں بس لکھیں گی. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور اکبر, مجھے آج خوشی یہ ہے کہ یہ میری اپنی بچی نکلی, جس کو میں روز اپریشیٹ کرتی ہوں. ماشاء اللہ. 15ویں صدی میں ابن خلدون نے عصبیت کی بہت بات کی, آپ نے بھی عصبیت اور تعصب پہ باتیں کی ہیں. دیکھو عصبیت جو لفظ ہے وہ اتنا برا نہیں ہے جس طرح تعصب کو لیا جاتا ہے. اس میں پہلے فرق سمجھائیے ہمیں. ہاں, دیکھو فرق یہ ہے کہ عصبیت یہ ہے کہ بھائی اگر میں اس خطۂ زمین میں پیدا ہوئی ہوں, ظاہر ہے میرے پڑوسی ہیں, میرے جاننے والے ہیں, میرے اعزاء ہیں, میں نے سیکھا ہے یہاں پر, تو ایک اٹیچمنٹ فطری لگاؤ اپنی زمین, اپنی زمین کے ساتھ لگاؤ. ہاں, تو اپنے لوگوں, سب سے بڑی بات تو لوگ ہیں, انسان اپنے قوم وہ کے ہے. ساتھ. تو اگر وہاں تک عصبیت کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ تعصب تک پہنچ جائے, نفرت تک پہنچ جائے, اگر وہ میرے حساب سے غلاظت تک پہنچ جائے. ایک اور بہت خاص کالر ہیں ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم خوشبخت آپا. وعلیکم السلام نادیہ, کیسی ہیں آپ؟ میرے بچے شکر الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بس السلام علیکم بجیا, کیسی ہیں جیو آپ؟ میرے لال, آباد رہو, خوش رہو. جی نادیہ. جی خوشبخت آپا, آج جو ذخیرہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اور یہ بجیا بڑی خاص اور بڑی اہم بات کر رہی تھیں علم کے بارے میں اور ایجوکیشن کے بارے میں اور دین کے بارے میں. جی, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں سمجھتی ہوں نادیہ آج آپ نے ایک پورے انسٹیٹیوٹ کو لا کر اسکرین پر بٹھا دیا ہے. بجیا جیسی شخصیات ایک تبرک ہیں ہمارے ماحول میں, بالکل تبرک کے طور پر رہ گئے ہیں ایسے لوگ جو خال خال ہمارے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں. بجیا نے میڈیا کو اعتبار بخشا, بجیا نے اسکرین کو اعتبار بخشا,
بجیا نے عوام کو گرومڈ اپ کیا ہے. ان کے پاس جتنی نالج ہے کلچر کی, لٹریچر کی, مذہب کی, معاشیات کی, معاشرت کی, انٹیریئر ڈیکوریشن سے لے کے ڈیزائننگ سے لے کے, میں کہتی ہوں وہ کون سا شعبہ ہے. اگر آپ دال بگھارنے کی ترکیب پوچھیں تو بجیا وہ آپ کو بہترین بتا سکتی ہیں, اور اگر ملک چلانے کی ترکیب پوچھیں تو بجیا آپ کو بہترین. یہ خوشبخت آپا جو بات بجیا بھی کر رہی تھیں اور کہ علم کے ساتھ دانائی کی بہت ضرورت ہے, یہ ہم آج کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ اس میں جو بجیا نے کام کیا, میں اس کے تناظر میں آپ سے بات کہہ سکتی ہوں کہ علم کے ساتھ دانائی اس وقت آ سکتی ہے جب ہم ایک بہت اچھے پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے اور سچے اور صحیح مسلمان بھی ثابت ہوں. یہ جو مسلمان کا کانسیپٹ ہم نے غلط کر دیا, اس لیے ہماری دانائی حماقتوں میں بدل گئی, اور ہم نے وہ تمام نیک اور اچھے کام اور علم کے وہ تمام طور طریقے جن پر چلنے کے بعد انسان ایک اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے, ان سارے طور طریقوں کو بدل کر ہم نے اپنے راستے بنا لیے. جب تک وہ دانائی, وہ حکمت علم کے ذریعے انسانوں میں نہیں پیدا ہوگی جس سے واقعی ہم اشرف المخلوقات ہو. یقین کیجئے نادیہ, اس دنیا میں ہم بالکل حشرات الارض کی طرح اس وقت زندہ ہیں. ہم اپنے آپ کو اس منزل تک نہیں جا پا رہے جہاں بجیا بات کریں دانائی و حکمت کی. میں نے ان کی پوری بات نہیں سنی کیونکہ اس وقت میں آفس میں بیٹھی ہوں, آپ کا فون آیا تو میں نے بس سنا کہ بجیا ہیں, تو میں نے سوچا میں ضرور بات کروں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دانائی اور حکمت کے بغیر علم جو ہے وہ ایک خالی پیالے کی طرح ہے. تھینک یو سو مچ خوشبخت آپا, لو یو ویری مچ, تھینک یو. تو بجیا کیا اگر میں آپ سے کہوں کہ میں حکومت میں ہوں, میں صدر ہوں, میں سب کچھ ہوں, میں پہلا قدم کیا اٹھاؤں؟ پہلا قدم کہ میں تعلیم کو روشن خیال مزید بنا دوں اور اس کو اہمیت کے دینے کے پہلا قدم کیا اٹھاؤں؟ اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, مانتے ہیں اور لڑتے ہیں کہ ہم کو کچھ اور مت کہو, ہم صرف مسلمان ہیں, تو قرآن کی پہلی آیت کون سی نازل ہوئی ہے میرے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم کا مجھے پوری آیت شاید اس وقت یاد نہ آئے. قلم اور علم کی بات کی گئی ہے. پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے وہ قلم اور کاغذ اور علم کی ہے. تو بیٹا اگر مسلمانوں کو خبر نہ ہو کہ علم کے بغیر تو ان کا وجود ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت خاص کالر ہیں لائن پہ آپ کے لیے. السلام علیکم بشریٰ آپا. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک نادیہ میری جان, میں 2 مہینے بعد لندن سے آئی ہوں. سو نائس ٹو سی یو اگین. تھینک یو سو مچ بشریٰ آپا, تھینک یو. اور the treasure who is sitting with me. The treasure all of you. بالکل, there's no doubt about it. السلام علیکم بجیا. How are you? جو آباد رہو. بالکل ٹھیک ہوں بجو, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا احسان بیٹے. سب سے زیادہ کیا سیکھا ہے بشریٰ آپا آپ نے بجیا سے؟ بات یہ ہے کہ سیکھا تو بہت کچھ ہے, کام ان کے ساتھ ویسے کبھی نہیں کیا, لیکن زندگی میں جتنے سالوں سے میں ان کے ساتھ ہوں, جیسے ان کو دیکھا ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنے سامنے مثال, ایک اتنی بریو عورت اور اتنی فائٹنگ اسپرٹ کے ساتھ زندگی کو گزارنا, میں سمجھتی ہوں اس ایج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور ماشاءاللہ جو انرجی, جو ایک کام کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے نا, آپ کے پاس انسپریشن ہوتی ہے کسی کو دیکھنے کی. میرا ایک تو خیر یہ جنریشن, ہماری جنریشن اتنے سال تک جیے گی بھی نہیں, ہم لوگ اتنی ٹینشنوں کے مارے میں, لیکن اگر کوئی جی بھی گیا تو اتنا ایکٹیو کبھی نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تم لوگوں کو بھی مجھ سے زیادہ ایکٹیو بنائے گا. بھائی بشریٰ آپا, thank you so much and we love you as well. بشریٰ آپا, you are an institution as well. And hope to see you soon on Jago Dunia. God bless you.